السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ شان، مقام، عظمت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء ہی پیارے ہیں، سارے اولیاء ہی پیارے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان ساری مخلوقات میں سے بھی اعلیٰ ہے، انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے، اولیاء سے بھی، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور آپ کی یہ شان فرشتے تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب جبریل امین مجھے لے کر پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے جبریل امین نے کوئی 10 القابات نہیں لگائے کہ یہ فلاں فلاں ہیں، القابات کی ضرورت نہیں، جس طرح کہا جاتا ہے جی نام ہی کافی ہے۔ تو میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمانوں پہ آپ کا نام ہی کافی ہے۔ جبریل امین نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب میرا نام لیا تو آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پھر جس فرشتے سے بھی میں گزرا ہوں ہر فرشتے نے میرا استقبال ایسے کیا مرحبا بالنبی ولنعم المجیء، آپ کو خوش آمدید ہے، کتنا اچھا ہوا ہے آپ کا یہاں آنا۔ آپ فرماتے ہیں ہر آسمان پہ صرف میرا نام ہی لیا گیا اور دروازہ بھی کھولا گیا اور اچھے الفاظ کے ساتھ میرا استقبال بھی کیا گیا۔ کیوں؟ فرشتے جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی تعداد تو بے شمار تھی، 7 آسمانوں کو آپ فرماتے میں نے دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے، دائیں بھی دیکھا ہے میں نے، بائیں بھی دیکھا ہے میں نے، سامنے بھی دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان پہ بھی 4 انگلیوں کے برابر خالی جگہ نظر نہیں آئی، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا، اور 7ویں آسمان کے اوپر میں نے ادھر بھی اللہ کا ایک گھر دیکھا، جس گھر کا اللہ کے فرشتے طواف کر رہے تھے۔ مجھے جبریل امین نے بتایا کہ یہاں 70,000 فرشتے ہر روز طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو فرشتہ چلا جائے یہاں طواف کر لے، باری باری سب نے آنا ہے، جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی فرشتوں کی تعداد، بے شمار فرشتے، فرشتوں کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن
جہنم کو جب اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا اس کی 70,000 مہاریں ہوں گی، 70,000 سنگلوں کے ساتھ اس کو جکڑا ہوگا، اور ہر سنگل کے ساتھ، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہو، فرشتوں کی تعداد بے شمار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او کائنات کے لوگوں، یہ آسمانوں کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے آخری محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کو پتہ ہے اس ہستی کا مقام کیا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان فرشتے بخوبی جانتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ نے بارہا دفعہ سنی، آپ فرماتے ہیں یہ فرشتہ تو وہ ہے لم ینزل الارض قط، پہلی دفعہ اس نے اللہ کی زمین کو دیکھا، آج سے پہلے یہ زمین پہ نہیں آیا۔ آج بھی استاذن ربہ ان یسلم علی، اللہ سے اس نے آج اجازت مانگی ہے، اللہ مجھے بھی زمین دیکھنے کی اجازت، میں بھی تیری زمین پہ چلا جاؤں، تیری دھرتی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی زمین بنی کو، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں زمین پہ جا کے تیرے آخری محبوب پیغمبر کا قریب سے دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف آپ کو سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کرتے، درخت آپ کو سلام کرتے۔ آپ ایک سفر پہ ہیں، ایک جگہ کچھ درخت زیادہ نظر آئے، صحرائی علاقے میں درخت بہت کم ہوتے، لیکن ادھر چند درخت صحابہ کو دکھائی دیے۔ آپ نے فرمایا شدت کی گرمی ہے، ادھر ہم اسٹے کرتے، قافلہ رکو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ٹھنڈا سائے دار درخت آپ کے لیے چھوڑ دی کہ آپ اس درخت کے نیچے آئیں اور آپ آرام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکا دی اور آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو چند صحابہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آج تو بڑا ہی عجب منظر دیکھا، انوکھا منظر دیکھا، کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب یہ جو درخت ہے یہ فلاں درخت جس کے سائے کے نیچے ہم تھے، اللہ کے حبیب ہمارے دیکھتے ہی اس درخت نے چلنا شروع کر دیا، وہ اپنی جگہ سے چلا، ادھر آیا، ادھر آپ کے پاس آ کے تھوڑا سا جھکا، ٹھہرا رہا، پھر واپس اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذه شجرة استأذنت ربها أن تسلم علي فأذن لها، اس درخت نے مجھے دیکھ لیا تھا، مجھے پہچان لیا تھا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ تو نے ہم درختوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اے اللہ مجھے آج اجازت دے دے، تیرا آخری محبوب پیغمبر
آج میرے بالکل قریب آ گئے، پتہ نہیں دوبارہ یہ مجھے موقع ملے یا نہ ملے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے تیرے محبوب پیغمبر کو قریب جا کے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اس کو اجازت دی، یہ ادھر مجھے قریب سے سلام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ درخت آپ کا مقام جانتے تھے، آپ کی عظمت درخت جانتے تھے، پتھر بھی آپ کو سلام کرتے۔ مسلم شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، ابھی تک جبریل امین میرے پاس پہلی وحی لے کر نہیں آئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات نہیں اتری تھی، اس سے پہلے کی بات آپ فرماتے ہیں ایک پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں، وہی سے پہلے بھی اس پتھر کے پاس سے میں جب بھی گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے بول کے سلام کرتا تھا، پتھر بھی آپ کو سلام کرتا تھا، فرشتے بھی آپ پہ درود پڑھتے، لیکن معذرت کے ساتھ اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا، جو میرے اور آپ کے درود کو چار چاند لگتے اتنی شان کسی کے درود کو نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو میرا امتی ہو کے مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وقت نکالیے کبھی درود پاک کو بھی اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سکھایا ہے کہ مجھ پہ یہ درود پڑھا کرو، جب کوئی پریشانی آئے یاد رکھیے گا ہماری اولاد سیدھی رہے گی اللہ کی رحمت سے، ہمارا کاروباری نظام درست رہے گا اللہ کی رحمت سے، ہمارے جسم کے جو ساری زندگی کے حالات ہیں ہر ایک پرزہ جسم کا وہ اللہ کی رحمت سے چلتا ہے، ایک بھی اللہ کی رحمت مل جائے بندے کی آنکھیں صحیح کام کرتی ہیں، کان صحیح کام کرتے ہیں، دل صحیح چلتا ہے، ہاتھ صحیح چلتے ہیں، زبانیں صحیح، پوری باڈی پورا جسم صحیح چلتا ہے، اولاد درست چلتی ہے، گھر کا سارا نظام صحیح ہوتا ہے۔ بھلے انسان کو ایک اللہ کی رحمت مل جائے، بندے کے بچے سنور جاتے ہیں، انسان کو ایک رحمت مل جائے، لیکن قربان جائیں ایک نہیں، جو خوش نصیب درود ابراہیمی ایک میرے محبوب پیغمبر پہ دل لگا کے شوق سے محبت سے پڑھتا ہے، اللہ ایک نہیں، اللہ اس پہ، اس کے گھر پہ، اس کے کاروبار پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، لیکن فرشتوں کو جاننا یہ کوئی تعجب نہیں ہے، فرشتوں کے پاس تو تذکرہ تھے، ان میں سے کئی فرشتے تو میرے حبیب کے پاس وحی لے کے آتے تھے، کئی فرشتوں نے آپ کا تذکرہ معراج کی رات سنا۔ فرشتوں کے اتنا احترام اور ادب اور شان ماننے پہ کوئی تعجب نہیں، لیکن تعجب مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی اور ایسی ذات ہیں جن کی شان اور جن کے مقام اور عظمت کو فرشتے کیا جانور بھی جانتے تھے، جانور۔
ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں، ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکریوں میں سے ایک بکری کو اٹھایا، بھاگ نکلا، یہودی نے ڈنڈا اٹھا لیا بھیڑیے کے پیچھے پیچھے۔ اب بکری، ایک بکری کا بوجھ، اور پھر اس کو اٹھا کے بھیڑیا کیسے بھاگتا تھا؟ ڈنڈے کے ساتھ۔ یہودی نے بھیڑیے سے بکری چھین لی، بھیڑیا تھوڑی دور جا کے بولا، اس نے کہا لا تتق اللہ، تجھے اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگا؟ مجھے کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اللہ نے مجھے میرا رزق دیا ہے اور تو نے مجھ سے میرا رزق ہی چھین لیا ہے۔ یہودی کو اپنی بکریاں بھول گئی، وہ بھیڑیے سے تعجب کا اظہار کرنے لگا، کہتا ہے یا عجبا ذئب یکلمنی بکلام الانس، کتنا عجیب ہے ایک بھیڑیا، وہ مجھ سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے انسان باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیا بڑا عجیب ہے۔ یہ بات بھیڑیے نے سنی، وہ پھر بولا، اس نے کہا لا اخبرک بأعجب من ھذا محمد بیثرب یکلم الناس باخبار السماء۔ بھیڑیے نے کہا تجھے میری باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے، تجھے اپنی اداؤں پہ تعجب نہیں ہوتا کہ یثرب اور مدینہ پاک میں محمد ذیشان علیہ السلام اللہ کے سچے رسول آئے جو آسمان کی سچی خبریں بتاتے، اور تم یہودی ان پہ ایمان ہی نہیں لائے۔ یہودی نے یہ بات سنی، اس نے بکریوں کو ادھر ہی چھوڑا، مدینہ کا رخ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سارا بھیڑیے کا واقعہ سناتا ہے اور آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ جانور بھی جانتے تھے۔ سنن ابی داؤد شریف میں یہ مجموع الزوائد اور مسند احمد میں تھی، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی گھبرایا ہوا ہے، عرض کرتا اللہ کے حبیب ہمارے باغ میں ایک اونٹ ہے وہ سرکش ہو گئے، اس نے سارے اونٹ باغ سے بھگا دی، اللہ کے حبیب وہ کسی انسان کو بھی باغ میں داخل نہیں ہونے دیتا، قَدْ عَطَشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، ہم تو پانی نہ لگا سکے، باغ اجڑ گیا، کھیتی ویران ہو گئی، اسی پہ ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے، اس طرح تو باغ بالکل ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جب باغ کے دروازے پہ پہنچے آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا اللہ کے حبیب اِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَ، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اندر کوئی آپ کا غلام نہیں، کوئی آپ کا صحابی نہیں جو آپ کی شان جانتا ہو، جس کو آپ کی عظمت کا پتہ ہو، اندر کوئی فرشتہ بھی نہیں جس کی آپ کی جس کو قدر ہو، فرشتہ نہیں اللہ کے حبیب اندر ایک جانور ہے، اور وہ بھی اونٹ ہے اور وہ بھی سرکش ہے۔ اللہ کے حبیب اس کو کیا پتا آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کے ادب کا، آپ کے احترام کا۔ اللہ کے حبیب میرا دل کانپ رہا ہے کہیں وہ اونٹ آپ کی سرکشی نہ کر بیٹھے، آپ کی گستاخی نہ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی منہ باس، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، تم پیچھے ہٹو۔
صحابی پیچھے ہٹے، آپ نے باغ کا دروازہ کھولا، باغ میں انٹر ہوئے، دوسری طرف سے اونٹ نے دیکھا لوگ آئے، بھاگا، حملہ کرنے کے لیے بھاگ پڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، جب قریب آیا تو اس کی نگاہ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ پڑ گئی۔ اس کو پتہ چل گیا یہ کون ہے، اس کو پتہ چل گیا میرا مالک صلح کرنے کے لیے آج کس کو لے کے آیا ہے۔ جس طرح ہمارے کوئی سردار آ جائے، کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے، کوئی چودھری کو وڈیرا آ جائے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے اٹھ کے ملتے ہیں، پتا ہوتا ہے کون آیا ہے، تھانے دار آ جائے، ایس ایچ او آ جائے، کھڑے ہو کے ملاقات کرتے ہیں، پتا ہوتا ہے یہ کون آیا ہے۔ اس سرکش اونٹ کو بھی پتا تھا کہ آج میرا مالک صلح کے لیے کس کو لے کے آیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو ہی اس کی نگاہ میرے محبوب پیغمبر پہ پڑی، اس نے اپنے قدموں کو وہی روک دیا، ٹھہر گیا، بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ ادھر سے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ قربان جائیں، وہ جانور بھی آپ کا ادب کرتے تھے، کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے آپ کی گستاخی نہ ہو جائے، بڑے دھیمے قدموں سے چلنے لگا، اور ادھر سے ہی اس نے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں خر بین یدیہ ساجدہ، اس نے آتے ہی اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑا، میرے حبیب کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا اس نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرا۔ صحابہ فرماتے پتہ نہیں وہ اونٹ کتنے غصے میں تھا، اس کو اپنے مالک پہ پتہ نہیں کتنا غصہ تھا۔ جس طرح کسی کو کسی پہ غصہ ہو اور وہ صلح کے لیے اس کو ایسے مجبور کر دیا جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر سے شفقت بھرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ لگایا ہے۔ حن وذرفت عینا، ہم نے کیا منظر دیکھا، اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اونٹ نے رونا شروع کر رو پڑا کہ آج میرا مالک کس کو لے آیا ہے۔ ہر ایک کے آگے سرکشی ہو سکتی ہے، ہر ایک کے آگے میں سرکشی کر سکتا ہوں، لیکن آج صلح کے لیے میرا مالک جس کو لے کے آیا ہے اس کے سامنے سرکشی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے اس کے آگے بھی سرکشی کی تو میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے رونا ہی شروع کر دی، وہ رو ہی سکتا تھا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں رحمت للعالمین، جن کو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لوگو میرا حبیب صرف تم انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے۔ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھا، عرض کرتا اللہ کے حبیب یہ میرا اونٹ۔ آپ نے فرمایا انک تجیعہ وتدیعہ، یہ اونٹ رو کر آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتا اللہ کے حبیب آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے۔ آپ نے مہار پکڑائی، وہ چلتا بڑھا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا،
عرض کرتے اللہ کے حبیب یہ اونٹ یہ بھی آپ کو جانتا ہے، یہ آپ کو مانتا ہے، آپ کے مقام کو جانتا ہے، آپ کی عظمت کو جانتا ہے، آپ کی شان کو جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے، افلا نسجد لک، یہ آپ سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری جان قربان۔ اللہ کے حبیب ہم بھی تو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی اپنی محبت کا اظہار ایسے ہی کریں جیسے اونٹ نے اظہار کیا، اس نے آپ کو سجدہ کیا تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ ہی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر، آج تو پڑھا لکھا دور ہے، جہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے، اب تو قرآن اور احادیث کا ترجمہ ہماری زبانوں میں، کتابوں میں بھی موجود ہے اور موبائلوں میں بھی موجود ہے۔ آج تو دین کو سیکھنا آسان ہو گیا، ارے نوجوان تجھے ہر چیز انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو بھی ریسرچ کر لیا کر۔ صحابہ نے سجدے کی اجازت مانگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میری امت اللہ کو بڑی پیاری، اللہ پاک نے میری امت کے ہر بشر کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ اللہ کے سوا تم مجھے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے شان والا کوئی نہیں۔ تمام اولیاء، تمام پاکستان میں جتنے اولیاء گزرے ان سب کو ملا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے حبیب کو تول دیا جائے، اللہ کی قسم ہے میرے حبیب کی شان کا مقابلہ سب مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میرے حبیب کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے نا اللہ کے سوا، تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ پھر یہ سر ایک اللہ کے در پہ جھکے، یہ کٹ جائے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے نا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق ہوتا تو میرے حبیب ہوتے، اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں۔ یہ ہماری گستاخی، ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ میرے حبیب ہے، جو شان آپ کی نہیں ہے وہ کسی کی نہیں۔ وہ پاکستان کے اولیاء کیا، میں کہتا ہوں پوری کائنات کے انبیاء اولیاء کو تول دو، میرے حبیب خود فرماتے ہیں ہم شان بھی اپنی طرف سے نہیں بناتے، یہ ہماری غلطی۔ بنائیں کیوں؟ بھائی لوگ عظمتیں بناتے ہیں، القابات بناتے ہیں وہاں جہاں کوئی ماننے والا نہ ہو، جہاں کچھ ہو نہ، جہاں نام ہی کافی ہو، وہاں اپنی طرف سے خود عظمت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کی شان بیان کی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے جو شان بیان کی ہے، کوئی انسان ویسی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میرے حبیب نے خود شان بیان کی، آپ نے فرمایا میں نے ایک ترازو دیکھا، اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی رکھا گیا، مجھے تولا گیا، میرا وزن بھاری تھا۔ پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری، پھر 100 کے مقابلے میں میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا زنہ بِأَلْفٍ، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے 1000 کے مقابلے میں
مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ بول اٹھا، کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ، میری امت سے پہلے تعظیمی سجدے کی اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن میری امت اللہ کو ساری امتوں سے پیاری لگتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے میری امت پہ تعظیمی سجدے کو بھی حرام کر دیا۔ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ یہ فقیر آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں آتا، میں فرقے اور اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں تو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام بھی دنیا سے گئے ہیں، ان کے جنازے پڑے گئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اکرام پاکستان میں دفن ہیں، ان کے جنازے پڑے گئے ہیں یا نہیں پڑے گئے؟ آج بھی کئی بزرگ، کئی اللہ کے دوست، کئی اللہ کے ولی فوت ہوتے ہیں، ان کا جنازہ تیار ہوتا ہے۔ جس مرضی مسلک کو ماننے والا امام ہو، امام مصلی پہ آ جائے اور جنازہ پڑھا دیتا ہے، جنازے سے سلام پھیر دے، مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ اس امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب پہلے آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو نماز ہے، آپ نے نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، آپ نے سلام بھی پھیر دیا ہے۔ حالانکہ یہ جن کا جسم پاک پڑا ہے یہ اللہ کا بزرگ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، کوئی عام نہیں، لیکن آپ نے رکوع بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا۔ آپ کے امام صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اب ان بزرگوں کے جسم سے روح نکل گئی ہے، جسم ایک بت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اب اللہ نے روک دیا ہے، او میرے بندے اب تم مجھے بھی رکوع نہ کر، اب تم مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اللہ کیوں؟ رکوع میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بابا بڑا نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ تو نے پہلے اقرار کر دیا ہے، جنازہ شروع کرتے ہی تو نے کہہ دیا ہے اللہ اکبر، تو نے 4 بار 3 بار اقرار کر دیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جاؤں گا اللہ تیری بڑائی بیان کروں گا، اللہ کہتا نہیں، دور سے دیکھنے والا بتوں کا پجاری کہیں یہ نہ سمجھ لے یہ رکوع میت کو کر رہا ہے، یہ سجدہ میت کو کر رہا ہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہے، صحابی، بزرگ، ولی، کتب، ابدال، جب ان کا جسم پاک 4 پائی پہ سامنے پڑا ہو تو سجدہ تو دور کی بات ہے میرے صاحب، اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے۔ جب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں تو پھر سجدے کی اجازت کس نے دے دی؟ آپ میں سے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے گا مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ سچی بات یہی ہے، اس امت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جانور بھی آپ کو پہچانتے، جانور کیا، درخت۔ میں نے مسلم شریف میں ایک داستان پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا دور دور 2 درخت کھڑے ہوئے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، لیکن 2 درخت کھڑے، اگر یہ دونوں مل گئے تو پردہ بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک درخت کے پاس، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، صحابہ فرماتے ہیں اس درخت کی آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو گھنٹے 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، اس کو ایک بار بولا ہے انقادی علی بإذن اللہ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، ایک بار بولا ہے درخت کو۔ صحابہ فرماتے ہیں فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ،
جو ہی اس کو آرڈر ملا اس کو پتا چلا مجھے آرڈر کس نے دیا ہے. تھانے دار کی کال آ جائے مجھے پتا ہوتا ہے کال کس کی آئی. ایس ایچ او کی طرف سے پیغام آ جائے ادھر پیش ہو جاؤ ہمیں پتا ہوتا ہے پیغام کس کا ہے. کسی فوجی افسر کا پیغام آ جائے ہمیں جوتا پہننا یاد نہیں رہتا بھاگے ہوئے جاتے ہیں. اس درخت کو بھی پتا ہے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے. صحابہ فرماتے فنقادت معہو کالبعیر المخشوش. ہم نے کیا دیکھا وہ درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے تابع دار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے. وہ درخت بھی کیا خوش نصیب تھا. کاش ہم بھی اس وقت ہوتے ہم بھی اپنے حبیب کا دیدار کرتے. کاش ہم درخت ہی ہوتے. درمیان میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. وہ ادھر ٹھہر گیا. آپ چلتے ہوئے دوسرے درخت کے پاس پہنچے. کوئی ایسی بات نہیں ایک درخت ایسا تھا نہیں وہ سارے خوش نصیب تھے. جدھر جدھر یہ رحمت گئی جس جس درخت کے پاس سے گزرے وہ درخت خوش نصیب ہے. وہ درخت با قدر تھے وہ قدر کرنے والے تھے. آپ اس درخت کے پاس پہنچے اور اس کو بھی آپ نے ایک بار بولا انقادی علیہ باذن اللہ. وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. اس نے بھی زمین کو بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے. ان درختوں کو ایک بار آپ نے بولا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے. میں نے مجھے اور آپ کو تو میرے حبیب ساری زندگی کہتے رہے. ان کو تو ایک بار بولا گیا مجھے اور آپ کو تو ساری زندگی آپ نے کہا تو دکان پہ بیٹھا ہے اپنے بیوی بچوں میں تاش کے اڈے پہ بلیٹ کی گیموں میں کھیلوں کے میدان میں موبائل پہ لگا ہوا ہے فیس بک پہ جاری ہے واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہے. تو جس حالت میں بھی ہے اگر اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ گئی ہے ہر کام چھوڑ کے چل مسجد کی طرف. میں اور آپ چلیں. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے. ربیع الاول میں ہمارا عشق جاگ پڑتا ہے. سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں لیکن 11 مہینے کیا ربیع الاول کا مہینہ بھی مجال ہے اذان سن کے ہم کام چھوڑ کے مسجد میں آئے ٹھیکیدار بنے عشق رسول. اور میرے صاحب اس مہینے میں ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے فلاں گستاخ ہے فلاں مانتا ہی نہیں فلاں بے ادب ہے فلاں ہے ہی گستاخ. وہ دوسروں کے بارے میں ہمیں فکر پڑی ہے پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو تو چیک کر لیں میرا شمار کس میں ہوتا ہے. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علی سے محبت کرنے والوں علی پاک کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے آپ یہی کہتے ہوئے دنیا سے گئے. دوست کہتے ہیں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. چلو پردہ فرما گئے لیکن جو آخری کلام تھا آپ کا یہی تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور میری امت کے لوگوں میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا. میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں میری ملاقات اللہ سے میرے جانے کے بعد کہیں تم نمازوں کو ضائع نہ کر دینا. نمازوں کا خیال رکھنا غلاموں کا خیال رکھنا. گستاخ سے گستاخ بیٹا ہو نا پورا محلہ جانتا ہو اس نے اپنے باپ کی کبھی نہیں مانی. بڑا بے ادب ہے یار یہ بڑا گستاخ ہے. لیکن اگر اس گستاخ بیٹے کا بھی بوڑھا باپ مرتے ہوئے کو وصیت کر جائے نا
تو اس گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیں دوسروں کی فکر ہے، ہم نے تو اپنے حبیب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ میرے صاحب واپس پلٹ، یہ محبت کوئی بازاری محبت نہیں ہے، یہ ایک دن والی محبت نہیں ہے، یہ محبت ساری زندگی کی ہے، یہ موت تک کی محبت ہے۔ مرتے مرتے بھی عاشق رسول نماز نہیں چھوڑتا۔ ہم پاکستانی ماشاءاللہ دھوکہ دینے میں بھی ہیرو ہیں، دھوکہ کھانے میں بھی ہیرو ہیں۔ ہم جیسا کوئی دھوکہ دے بھی نہیں سکتا، اور کبھی ہم ایسے بھولے ہو جاتے ہیں ہم سے بڑا کوئی دھوکہ کھا بھی نہیں سکتا۔ آپ کے تو مجھے پتا نہیں، بڑے بڑے شہروں میں جانا ہوا ہے، سیالکوٹ میں کئی دفعہ دیکھا ہے، درباروں کے قریب مجاور بن کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کئیوں نے تو کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے تھے، نہ کبھی وضو نہ کبھی غسل، سمیل دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاکستانی قریب کوئی دبا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، مجھے تعویذ دے دو۔ ان کو ہم پہنچی ہوئی سرکاریں سمجھتے ہیں، جس نے نماز تو دور کی بات ہے کبھی وضو بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم ان کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے، ہم کہیں نا بھی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں جی، وہ پہنچی سرکار ہیں، نمازیں پڑھے، ہم جیسے گناہگار، انہوں نے کون سا کبھی گناہ کیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کر دے، کیا نبی علیہ السلام کے کھاتے میں کمیاں کوتاہیاں تھی؟ آپ تو نمازیں نہیں چھوڑتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے آخری دنوں میں آپ پہ غشیاں طاری ہوتی، ایک دن آپ نے سمجھا میری طبیعت بہتر ہے، آپ کے قریب عباس و علی تھے، انہوں نے اجازت چاہیے، اللہ کے حبیب نماز کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا عباس و علی مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ ایک ہاتھ آپ کا سیدنا عباس کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ جناب علی پاک کے کندھے پہ، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کیسے؟ رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے، اتنی کمزوری میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ آخری وصیت یہ کر کے گئے، میرے صاحب آج جا کے برا ربیع الاول میرے اور آپ کے پاس ہے، جو بھی تجھے ملے، دوست ملے، بچہ ملے، بوڑھا ملے، جوان ملے، اس کو آپ نے یہی بتانا ہے کہ محبت رسول یار نمازوں کی پابندی نہیں، نمازوں کی پابندی کے بغیر محبت رسول نہیں ہے۔ صحابہ بڑی مثالیں، ایک مثال عرض کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدھی بات کہی تھی، اللہ کے حبیب میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سچی بات ہے، جان ہر ایک کو پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا عمر پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ اللہ کے رسول سے پیار نہیں کر لیتا۔ عمر فوراً تڑپے، عرض کرتے اللہ کے حبیب اب پہلے جو تھا لیکن اب سے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے دل سے بات کہی، اس لیے آپ نے بھی فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تیری محبت قبول بھی ہو گئی ہے اور پوری بھی ہو گئی۔ وہ عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، وصیت کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کو وصیت کرنے والے کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی میں کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، پھر بلکہ حکمران بن گئے، آدھی دنیا کے حکمران،
آج تو گاڑی جس کے پاس آ جائے وہ مسجد میں آنا توہین سمجھتا ہے. اس کے پاس گاڑی آ گئی ہے. وہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، ایک دکان کے مالک، ایک مارکیٹ کے مالک. وہ آدھی دنیا کے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھایا کرتے تھے. پڑھا رہے ہیں آج فجر کی نماز. دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ادھر سے نماز شروع کی، دشمن نکلا، اس نے خنجر کا وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے. سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا. پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے. گرتے گرتے ان کے ہاتھ کو پکڑا، کھینچ کے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو. نماز عمر کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. عبد الرحمن میری جان کی فکر نہ کرو، نماز کی فکر کرو، نماز کی. یہ سچے محب تھے، عاشقان رسول یہ تھے، یہ سچی محبت کرنے والے تھے جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز فرضی نماز تھی. میرے صاحب ہم نے پھولوں کے ہاروں کو سمجھ لیا عشق. پھولوں کے ہار مجھ پہ 10 صاحب مجھ پہ ڈال دیں تو کیا میں عاشق رسول بن جاؤں گا؟ کیا میں جگمگ جگمگ کر دوں اپنے گھر کو، میں عاشق رسول بن جاؤں گا؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. نماز کے بغیر بندہ محبت میں آ ہی نہیں سکتا. آپ نے تو ساری زندگی کی آخری وصیت بھی نماز کی ہے. ان درختوں کو دیکھو، ان کو آپ نے ایک ایک بار بولا ہے. بات ختم کرتے درخت کیا، میں نے پہاڑوں کی محبت کو پڑھا ہے، پہاڑوں کی محبت کو. جناب علی پاک، جناب صدیق و فاروق، جناب عثمان آپ کے ساتھ تھے. مسجد میں نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلے، سامنے احد پہاڑ آیا. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ نظر آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ پہاڑ جس پہ ہم سیر کے لیے کبھی کبھی آتے جاتے رہتے ہیں، اے علی صرف ہم ہی اس سے پیار نہیں کرتے، یہ احد پہاڑ بھی ہم سے پیار کرتا ہے. قربان جائے، کتنی بڑی بات کہی. میں نے سنا دی اور آپ نے سن لی، اس کو معمولی سمجھا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر مان رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ محبت کے دعوے میں بھی پیچھے نہیں ہوں، آپ بھی پیچھے نہیں. میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں. لیکن سر میری محبت کا پتہ، آپ کی محبت کا پتہ موت کے وقت چلے گا. موت کے وقت کس کی محبت کو قبول تھی، کس کی مردود تھی. اور پہاڑ نے کیا کیا کہ اس کی محبت کو میرے محبوب پیغمبر نے مان لیا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر مان گئے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں نے پھر پہاڑ کی ساری حدیثیں پڑھی، ساری حدیثیں پڑھی. آخر اس نے کیا کیا؟ پچھلے دنوں میں احد پہاڑ کے قریب گیا، گاڑی سے واپس ہونے لگے تو میں نے کہا نہیں، اس کے اوپر چڑھے. اس کے اوپر چڑھے، قدم آئے. اللہ کی قسم وہ محبت آج بھی محسوس ہوتی ہے. اس کے اوپر چڑھنے سے آج بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے. لیکن ہم میں سے کئی دیکھتے ہیں یہ بڑا عاشق رسول ہے، بڑی ایسی محبت کرنے والا ہے، کوئی اس کی ایسی حرکت سامنے آتی ہے تو ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار ہم اس کو کیسا سمجھتے تھے.
ہمیں غلطیاں لگ سکتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے موتی غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا اود پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، پھر اود نے کیا کیا؟ سمجھنے والی بات تو یہ، اس نے کیا کیا؟ میں نے ساری حدیثیں کھنگال ماری، پھر مجھے بخاری شریف کی حدیث پاک ملی جس سے مجھے احد پہاڑ کی محبت سمجھ آئی کہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں مانا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ بخاری میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پہ چڑھے، ایک قدم احد پہاڑ پہ آیا اور احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا، ہلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قدم مارا اور اس کو ایک بار بولا، اس کو احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ چار چار القابات نہیں لگے، پہاڑ ہے، بے جان ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا آرڈر آیا، ٹھہر جا۔ کعبہ کی رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1500 سال ہونے والے ہیں، لیکن احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کو اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا۔ اس کو ایک بار آپ نے آرڈر دیا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا، لیکن مجھے بھی میرے حبیب نے فرمایا، آپ کو بھی فرمایا۔ میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ میں اپنے کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ میں اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا۔ سنتے سناتے تجھے زندگیاں گزر گئی، کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کا تجھے پتہ نہیں ہے؟ ٹھہر جا تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ تو میں نہیں رکا، میں جھوٹ بولنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا۔ میں کسی کو دھوکہ دینے لگا، کسی سے فراڈ کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ میں اپنی ماں کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ تو میں نہیں رکا، میں اپنے باپ کی بے ادبی کرنے لگا، دل سے صدائیں آئی ٹھہر جا تیرے پیغمبر نے تجھے باپ کی بے ادبی سے کتنا روکا ہے۔ تو میں نہیں رکا، میں حرام کمائی کما کما کے اپنے معصوم بچوں کو حرام کے لقمے کھلانے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا۔ تو میں نہیں رکا، میں سودی کاروبار کرنے لگا، دل سے صدا آئی ارے ٹھہر جا تجھے کیا ہوا ہے؟ سودی کاروبار تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تلوار لے کر اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اتر آیا ہے۔ دل سے صدائیں آتی رہی اور ٹھہر جا۔ سودی کاروبار سے تو آپ نے بڑی سختی سے روکا ہے، تو ہم نہیں رکے۔ ذرا آج ہی گھر جا کے دیکھنا، ہم سچی پکی محبت کرنے والے ہیں یا احد پہاڑ سچی محبت کرنے والا تھا؟ اس کو تو ایک ہی آرڈر ملا۔ اگر میں آخر میں محبت کا یہ ورق پلٹوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ محبت بھی کوئی محبت نہیں، فرشتوں کی محبت، جانوروں کی محبت، اونٹ کی، بھیڑیے کی، درختوں کی، پہاڑ کی، پتھر کی، یہ محبت کوئی محبت نہیں۔ اس سے بھی زیادہ وہ محبت تھی جو میرے حبیب سے میرے حبیب کے غلام کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر کے صحابہ کرتے تھے۔ ان کی محبت کی داستان شروع کروں تو رات گزر جائے۔ صرف 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے،
آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس نے تو بیٹھ ہی جانا تھا. ابن مسعود وہ دروازے پہ تھے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر، وہی بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ابن مسعود آپ کو نہیں بولا تھا، آپ آگے تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے. ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھا ہے، وہ ادھر سے اپنے قدم بھی نہیں ہلا رہا. نبی علیہ السلام اٹھے، گھبرائے اٹھے. کیا دیکھا؟ عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے اور اپنے قدم بھی نہیں ہلا رہے. مدینہ پاک آنے جانے والے لوگ ادھر جانتے ہیں کہ صحرائی علاقوں میں کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے. میں تو پچھلے دنوں ہو کے آیا ہوں، ایک نماز پہ، وہ بھی عشاء کی نماز تھی، 2-3 گھنٹے ہو گئے تھے سورج کو غروب ہوئے. مجھے نماز کا موقع ملا اس جگہ پہ جہاں ٹھنڈا فرش نہیں تھا، ٹھنڈا پتھر نہیں تھا. ادھر جب میں نے نماز شروع کی تو 1 منٹ سے زیادہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا. میں پیچھے پلٹا، میں نے سنت کے مطابق جوتا پہنا اور جوتا پہن کے میں نے نماز پڑھی. اتنی شدت کی گرمی ہے اور عبداللہ بن رواحہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے اور اپنے قدم تک نہیں ہلا رہے. نبی علیہ السلام نے جا کے دیکھا عبداللہ بن رواحہ پسینے میں نہائے ہوئے. کہا عبداللہ ادھر کیوں بیٹھے ہو، اٹھو. عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب آج مجھے جمعے کے لیے آتے آتے دیر ہو گئی تھی. کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا، میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ. آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے قدم نہیں ہلایا. میرے دل سے آواز آئی اے عبداللہ تجھے تیرے محبوب پیغمبر دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کی آواز تو تیرے کانوں میں پڑ گئی ہے نا. دیکھنا اگر ادھر سے ایک قدم بھی آگے چلا تو وہ محبت رسول کے مخالف نہ ہو جائے. مدینے میں صدا لگی ہے او مجاہدو، دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں، جہاد کے لیے آ جاؤ. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرض ہو چکا ہے، اٹھے غسل کرنے کے لیے جانے لگے. خیال آیا پیغام والا، اعلان کرنے والا تو کہہ رہا ہے فوراً نکلو. اے حنظلہ غسل کرتے کہیں دیر نہ ہو جائے، محبت رسول کے مخالف نہ ہو جائے. اسی طرح ہی اٹھے، میدان سمان مقتل اٹھایا، میدان مقتل میں کود گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ ایک پیغام پہ اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے تھے. اگلا دن ہوا، دشمن بھاگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے. جو ہی سیدنا حنظلہ کی میت پاک آئی، صحابہ فرماتے ہیں آپ چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ. صحابہ حیران ہیں، آج حنظلہ کے گھر والوں کو بلایا جا رہا ہے، باقی بھی تو شہید ہیں. حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا. آپ نے پوچھا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ اللہ کے حبیب آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا. پیغام ملا، دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے. روتے ہوئے آپ فرماتے او میرے صحابہ بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو میرے شہداء پڑے ہیں، لیکن صرف حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اخیر کی محبت کی ہے. ان کے بعد محبت کا درجہ نہیں بچتا. انہوں نے محبت میں اخیر کر دی، اللہ نے بھی اخیر کر دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنتیوں کو انعام ملے گا جنت میں سب کے بعد
جنت کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ جنتیوں کو جو سب سے بعد میں آخر میں انعام دے گا، اللہ کہے گا جنتیوں آج سے میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام وہ ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دیا، میرے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے والوں، میرے حبیب کے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ تمہارا ایسا استقبال کرے گا تم اللہ پہ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے حبیب سے صحابہ کی طرح سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بیماروں کے لیے پریشان حال ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں، ان کی بچی کا ایک مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے جماعتی ساتھی اکبر صاحب وہ بیمار ہیں، ان کا آپریٹ ہوا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کو سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ تیرے حبیب سے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے حبیب کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی گھروں کے اندر بیمار ہیں، کئی اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، شہنشاہ سبھی تیرے محتاج ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرے ہی ہے، تیرے سارے پیغمبر ہی تجھ سے شفا مانگتے رہے، سارے اولیاء تجھ سے شفا مانگتے رہے۔ اے میرے اللہ ہم تو علاج ہی کروا سکتے ہیں، تیرے حبیب کی سنت ہے، شفا تو تیرے پاس ہے۔ اے میرے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کی کئی رون کے تیرے پاس چلی گئی، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ اے میرے اللہ میرے دوست جاوید صاحب تیرے پاس چلے گئے، جب ادھر آتے ہیں ان کی یاد آتی ہے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کے بغیچے بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی معاہدین فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، کئیوں کے والدین چلے گئے، کئیوں کے باپ چلے گئے، کئیوں کی امی چلی گئی، اے اللہ کئیوں کے بہن بھائی چلے گئے، کئیوں کی اولادیں چلی گئی، اے اللہ سبھی تیری معجزات کے محتاج بن کے تیری رحمت پہ خالی ہاتھ پہنچے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما، اپنی رحمت سے ان کے آخرت کے مراحل آسان بنا۔
اے میرے اللہ میں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما، شریروں کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسلامی زندگی گزارنے میں تو ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اتنی محنت کرتے ہیں، کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، ہم سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے میرے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اے اللہ کمی کوتاہی والے کم عقل تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو بن مانگے ہی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين